السلام علیکم مطیع جان MJ TV۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی اور یہ تاریخ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں لکھی گئی۔ عدم اعتماد کی وہ تحریک جو اپوزیشن نمائندوں کی طرف سے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اس عدم اعتماد کی تحریک پر آج ووٹنگ ہونا تھی اور آئین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے 7 دن کے اندر اس تحریک پر ووٹنگ ہونا لازمی ہوتا ہے، اور آج 7واں دن تھا، آخری دن۔ اپوزیشن کی جماعتیں پر امید تھیں، 199 کے قریب مختلف جماعتوں کے اور بڑی جماعتوں کے اراکین ان کے ساتھ تھے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اپنی اکثریت عددی طور پر کھو چکی تھی، اور ان کے اراکین تقریباً 140 کے قریب اراکین آج اسمبلی میں موجود تھے۔ تو واضح طور پہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جانا تھی، مگر پھر ایک میجک ٹرک کی طرح آج ڈپٹی اسپیکر نے وہ آخری کارڈ بھی نکال کر اسمبلی کو دکھا دیا جس آخری حربے اور آخری کارڈ کا ذکر وزیر اعظم عمران خان بڑے فخر سے کرتے تھے، اور وہ آخری کارڈ آخری گیند تک کھیلنے والا نہیں تھا، ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہونے والا کپتان کا والا آخری کارڈ نہیں تھا۔ وہ آخری کارڈ یہ تھا کہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرنے ہی نہیں دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جو خود بھی سپریم کورٹ کے ایک سٹے آرڈر پہ گزشتہ 2-2.5 سال کے عرصے سے ایک سٹے آرڈر کے اوپر رکن اسمبلی بنے ہوئے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو وزیر اطلاعات و نشریات اور قانون دان کا اضافی قلمدان قانون کا اپنے پاس رکھنے والے فواد چودھری کو موقع دیا کہ وہ ایک اٹھ کے کویسچن کریں، جس پہ فواد چودھری وزیر قانون نے یہ سوال اٹھایا کہ غیر ملکی سازشوں کے تحت دائر کی گئی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو اسپیکر اپنی رولنگ کے ذریعے غیر آئینی قرار دے دیں۔ اس کے فوراً بعد ہی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور اس پرچی کو پڑھنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اس پرچی میں جو تحریر تھی وہ پڑھ کر سنا دی، اور وہ محض اتنی تھی کہ چونکہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ایک غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے اور آئین کا آرٹیکل 5 جو شہریوں کو ریاست سے ملک سے وفاداری کا سبق دیتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کے اس تحریر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ اپنی رولنگ سناتے ہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اپنی کرسی سے اٹھے اور اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب آئینی صورتحال یہ تھی کہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب ایک قرارداد عدم اعتماد ایک وزیر اعظم کے خلاف پیش ہو جائے تو پھر اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تک اس قرارداد پہ 7 دن کے اندر ووٹنگ نہیں ہو جاتی قومی اسمبلی نہ تو کسی اور معاملے پہ بحث کر سکتی ہے اور نہ ہی اس اجلاس کو ملتوی کر سکتی ہے۔ تو آج آخری دن تھا، 7واں دن تھا، آئین کے مطابق آج عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ ہونی تھی، اور اپوزیشن کے اراکین صبح سے ہی بڑے زور و شور سے پارلیمنٹ لاجز سے ایک جلوس کی شکل میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے، اور آگے یہ سب کچھ ہوا۔ مگر ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جیب میں ابھی اور بہت ساری پھلجھڑیاں سی۔ جو ہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپوزیشن جماعتوں کی عدم اعتماد کی تحریک کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے دیا تو اس کے چند سیکنڈوں بعد پاکستان ٹیلی ویژن قومی ٹیلی ویژن سے وزیر اعظم عمران خان کا ایک پیغام نشر ہوا جس پہ کہا گیا تھا کہ چونکہ عدم اعتماد کی اب تحریک جو ہے وہ اس کا وجود نہیں ہے تو اب میں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار استعمال کرتا ہوں آئین کا، اور میں صدر مملکت کو یہ سفارش کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ صدر مملکت نے بھی ایک ربر سٹیمپ کی طرح وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں موجود تھی، اس عدم اعتماد کی تحریک اگر ہو جاتی تو وزیر اعظم عمران خان کو واضح طور پہ شکست ہو جاتی اور ان کی حکومت ختم ہو جاتی، اور عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آئین کے تحت وہ اسمبلیاں تحلیل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا
کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جیسے اپنے کارکن کے ذریعے اس تحریک کو ختم کروایا عدم اعتماد کو، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ اب عدم اعتماد کی تحریک ختم ہو گئی تو اب میں نارمل سا وزیر اعظم بن گیا، اب میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہوں۔ مگر یہ انتہائی شرمناک جو تھا اقدام تھا، اور کچھ قانونی ماہرین کے مطابق یہ آئین سے غداری تھی، بالکل ویسے ہی آئین سے غداری جیسے کہ جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایک غیر آئینی فرمان جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو گھر بھیج کر کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش صدر مملکت کو کر دی تو اس کے بعد اسمبلی کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ اسپیکر کی رولنگ عام حالات میں جو قومی اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ کسی معاملے پہ مسئلے پہ رولنگ دیتا ہے تو اس سے پہلے اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، دونوں اطراف کی ٹریجری اور حکومت اور اپوزیشن کے بینچوں کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد اسپیکر ایک فیصلہ سناتا ہے۔ مگر یہاں پہ یہ ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر اپنی جیب میں فیصلہ لکھ کر لایا تھا اور منصوبہ پہلے سے طے تھا، اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملا، اور وزیر قانون فواد چودھری کی اس تحریک کے بعد اسپیکر نے اپنی رولنگ جیب سے نکال کے وہ پڑھ کر سنا دی۔ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ انتہائی ایک غیر آئینی اقدام ہے، غیر سنجیدہ اقدام ہے، اور پھر اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج کرنے لگی۔ انہوں نے اپنا ایک متوازی سیشن قومی اسمبلی میں ایک منعقد کیا، اور ایاز صادق جو کہ پینل آف اسپیکر جو کہ حکومتی اسپیکر کا طے کردہ پینل تھا، اس پینل میں ایاز صادق جو تھے وہ بھی نامزد تھے پریزائڈ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے سیشن کو۔ ان کو قومی اسمبلی کی طرف سے جو ظاہری بات ہے صرف اپوزیشن کے اراکین تھے، 199 اراکین وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ایاز صادق کو اسپیکر کی کرسی پہ بٹھا کے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھایا، اور جو گزشتہ اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس رولنگ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کے ایاز صادق نے بطور پریزائڈنگ افسر اس رولنگ کو واپس لے لیا اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ختم کر دیا۔ اب ایک لحاظ سے عدم اعتماد کی تحریک بحال بھی ہو چکی ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی نے اسمبلیاں توڑ بھی دی ہیں۔ مگر پھر ایک اور ڈرامائی موڑ آیا جب اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے احتجاج ہوا، میڈیا پہ اس کے اوپر آواز اٹھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اسی شام ایک 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں تمام فریقین کو طلب کیا، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا، اور آج شام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک مختصر حکم جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ جو معاملے کا نوٹس لیا وہ آج جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو کمرہ عدالت نمبر 1 کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وکلا سے، میڈیا کے لوگوں سے اور کچھ سیاسی کارکنوں سے بھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظہر 3 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ جو توقع کی جا رہی تھی کہ اتنے حساس معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج یا جسٹس منصور علی شاہ جیسے معزز ججوں کو بھی شامل کیا جائے گا، مگر ایسا پھر نہیں ہوا۔ وہی لوگ اس بینچ پہ موجود تھے جو لوگ دوسرے معاملات میں بھی، حساس معاملات میں بھی کیسز سننے کے لیے شاید ان کو مستقل طور پہ ان کو نامزد کر رکھا ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل بینچ نے جب کارروائی شروع کی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آتے ساتھ ہی کہا کہ ہم ججز نے آج ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی عام ہے، یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اور اس لیے آج ہم تمام فریقین کا موقف سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور ہم تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں، فریقین ہیں، ان پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ملک میں امن امان کو خراب کرنے کی کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ادارہ کوشش نہ کرے، اور یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال سے کوئی ادارہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی قسم کا غیر آئینی اقدام بھی نہ کرے۔ واضح طور پہ یہ ریمارکس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اور یہ حکم جو ہے یہ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے مطابق افواج پاکستان یا عسکری ادارے جو ہیں ان کی طرف سے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی چمگائیاں ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان آج کے دن ایک آئینی بحران کا شکار ہوا، اور اس آئینی بحران کے اندر لوگ نہیں جانتے تھے کہ آیا وزیر اعظم عمران خان یا مسٹر عمران خان وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں۔
اور اس کے بعد صدر مملکت نے جو وزیر اعظم عمران خان یا عمران خان کی سفارش پہ اسمبلیاں توڑی ہیں، تو کیا صدر مملکت یہ اسمبلیاں توڑ سکتے تھے یا نہیں، اور کیا اسمبلیاں آئینی اور قانونی طور پہ ٹوٹ چکی ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تمام جو ریاستی ادارے ہیں، تمام جو ریاستی اہلکار ہیں، حکام ہیں، ہم ان پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور تمام کام اور تمام فیصلے سختی سے قانون اور آئین کے مطابق کیا جائے۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کو بھی نوٹس دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس رولنگ میں جو آرٹیکل 5 کا اشارہ دیا ہے، آرٹیکل 5 جس میں شہریوں پہ لازم ہے کہ وہ ریاست کے پابند ہوں گے، اس آرٹیکل 5 کا جو حوالہ دیا ہے ڈپٹی اسپیکر میں، ہم اس آرٹیکل 5 کے حوالے کی قانونی حیثیت پر بھی غور کریں گے۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ آرٹیکل 5 کا حوالہ ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ میں جو دیا ہے، اس میں خاص طور پہ جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کا حوالہ تو دے دیا گیا، مگر یہ حوالہ دینے سے پہلے جو ایک قانونی اور آئینی تقاضا ہے کہ کسی عدالت کی فائنڈنگ ہو کہ یہ شہری ریاست کا وفادار ہے یا نہیں، یہ شہری جو ہے یہ لائل ہے یا نہیں، کوئی عدالت کا فیصلہ ہو، کسی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو، کسی عدالت میں کوئی سماعت ہوئی ہو، کوئی دلائل ہو، تو اگر وہ فیصلہ نہیں تھا تو سوال اٹھایا چیف جسٹس امتا بندیال نے کہ پھر کیا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے کہ اس آرٹیکل 5 کے حوالے سے عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کیا جاتا ہے، کیا یہ رولنگ قانون کے مطابق ہے یا نہیں، تو ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو خاص طور پہ ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کا حوالہ چیف جسٹس امتا بندیال نے دیا۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں اور جو عوامی عہدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس صورتحال کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور سختی سے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے سندھ ہائی کورٹ بار کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو بحال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کے فرمان کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس کے ان اقدام کو آئین سے سنگین غداری کے مترادف قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ بار کے اس فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی ریاستی اہلکار جو ہے کسی بھی اپنے افسر کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم ماننے کا پابند نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس امتا بندیال نے خبردار کیا تمام اداروں کو اور تمام قوتوں کے کوئی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہ کریں۔ اس موقع پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ 100 موٹر نوٹس لیا ہے، ہم تمام وفاق کے اداروں کو نوٹس دے رہے ہیں، ڈیفنس سیکرٹری کو نوٹس دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو درخواست اس حوالے سے آئی ہے اس کو بھی رجسٹر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کل ان درخواستوں کی سماعت کی جائے گی، خصوصی طور پہ کی جائے گی۔ اس موقع پہ جب عارضی ریلیف مانگی گئی اور سپریم کورٹ سے ایک موقع پہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ احسن بھون نے کہا کہ جناب ڈپٹی اسپیکر کا جو حکم ہے، جو پریزیڈنٹ کا سمیع تعلیل کرنے کا حکم ہے، اس کو روکا جائے، اس پہ عمل درآمد روکا جائے، تو جسٹس اعجاز الاحسن بول پڑے اور انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس مرحلے پہ کسی قسم کا اسٹے آرڈر جو ہے وہ ایک حتمی ریلیف تصور ہوگا، اس لیے ہمیں اس وقت اسٹے آرڈر کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے، جن کے مشورے پہ یہ تمام سادہ آئینی بحران وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پیدا کیا ہے، اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کے اوپر تمام نظریں اور تمام الزامات جاتے ہیں اس آئینی بحران کے، انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ جناب سپریم کورٹ جو بھی آرڈر کرے گی ہم اس حکم پہ فوری طور پہ عمل درآمد کریں گے۔ جسٹس ایڈوکیٹ اعظم نذیر طارڑ نے سپریم کورٹ کی توجہ پنجاب اسمبلی میں بھی پیدا ہونے والے آئینی بحران کی طرف دلائی اور کہا کہ آج چیف منسٹر کا انتخاب ہونا تھا، مگر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے بھی آج کے انتخاب کو ملتوی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور اسمبلی کے اندر کوئی جھگڑا ہوا تھا تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور جب یہ اجلاس ملتوی ہوا تو پھر اس کے بعد یہ اسمبلیوں کی تحلیل کا حکم بھی جاری ہو گیا صدر پاکستان کی طرف سے۔ تو اس موقع پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی کے معاملے کو بھی ساتھ ہی ٹیک اپ کریں گے، اور اس کے اندر بھی پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس دینے کا انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ کل اس معاملے پہ بھی ہم جو ہے اس معاملے پہ بھی سماعت کریں گے۔
آج کی اس کارروائی کے اوپر مختصر اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان کی جو کنڈکٹ ہے، جو ان کا کردار ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک سیاستدان کی طرح نہیں بلکہ ایک کھلاڑی کی طرح آئین پاکستان کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی سنجیدگی سے کوئی سیاسی فیصلے نہیں کر رہے۔ وہ جو آخری کارڈ اور آخری پتہ جس کی وہ نشاندہی کرتے رہے ہیں، وہ آخری کارڈ یہی تھا کہ وہ ڈٹ کے میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے ڈپٹی اسپیکر کی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی رولنگ کے ذریعے عدم اعتماد کی اپنے خلاف تحریک کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، اور انہوں نے بظاہر ایک بزدل سیاستدان کی طرح ایک غیر آئینی اقدام کے سہارے اپنے آپ کو میدان میں اتارنا مناسب نہیں سمجھا، اور میدان کی جس کو کہتے ہیں، اگر یہ کرکٹ کا کھیل تھا تو کرکٹ کے کھیل میں میدان میں اترنے کی بجائے وہ باہر سے ہی بھاگ گئے۔ اور بہت سارے ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ جو اقدام وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے یہ صریحاً آئین سے سنگین غداری کے مترادف ہے، آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آیا ہے تو سپریم کورٹ میں بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس امتا بندیال اتنے اہم اور حساس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے سینئر ججز جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں بینچ کا حصہ بنائیں گے، مگر انہوں نے نہیں بنایا۔ پھر تیسری بات، چیف جسٹس امتا بندیال اور سپریم کورٹ نے ہنگامی بنیادوں پہ اس تمام معاملے کا نوٹس لیا۔ آج اتوار کے دن چھٹی کے روز سپریم کورٹ بیٹھی اور تمام فریقین کو سنا، مگر شاید اپنے فیصلے میں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پہ لیا جائے، اور وہ ایک عبوری حکم جاری کر سکتے تھے۔ صدر کے اسمبلی توڑنے کا حکم اور ڈپٹی اسپیکر کے عدم اعتماد کی تاریخ ختم کرنے کے حکم کو وہ روک سکتے تھے، عارضی طور پہ معطل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا ہی بظاہر تساہل برتا گیا، اور صدارتی ریفرنس جس کے اندر ویسے ہی سوال اٹھائے گئے تھے جو سوال اب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے اٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پہلے بھی کوئی ٹھوس اور واضح احکامات جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے ایک الجھن، ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے اس الجھن، اس ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک میں واضح شکست سے بچانے کے لیے یہ غیر آئینی اقدام اٹھائے۔ سپریم کورٹ نے پہلے بھی بروقت ٹھوس فیصلہ نہیں کیا، اور صدارتی ریفرنس کو آئندہ ہفتے کے لیے یعنی کل اس کی بھی سماعت ہے ملتوی کر دیا تھا، اور آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے سماعت تو ہنگامی کی، مگر پھر اس کے آخر میں کہہ دیا کہ اب کل ہم اس کی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یا صدر عارف علوی نے جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں ان کا جو احکامات ہیں، ان کا جو فیصلے ہیں، وہ مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ اب یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ مشروط ہوں گے، ظاہری بات ہے جو معاملہ سپریم کورٹ یا عدالتوں میں آتا ہے اور تمام معاملے اور تمام حکومتی فیصلے عدالتوں کے فیصلوں سے ہی مشروط ہوتے ہیں، اس میں کہنے کی یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل ضرورت یہ تھی کہ اتنا بڑا آئینی بحران ہے آج ملک میں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی واضح اور ٹھوس فیصلہ ایک بار پھر نہیں کیا گیا، اور اس صورتحال کو اگر مزید آگے بڑھایا گیا اور سپریم کورٹ کی طرف سے کل بھی کسی قسم کا ٹھوس فیصلہ نہ آیا تو پھر یہ آئینی بحران ایک ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں غیر آئینی قوتوں کو اپنا وار کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو آج کی اس کارروائی سے یقینی طور پہ عوام، پاکستان کے عوام مایوس ہوئے ہوں گے، اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان ڈٹ کے مقابلہ کریں گے عدم اعتماد کی کارروائی کا اور تحریک کا، مگر واضح شکست نظر آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان شاید میدان میں ڈٹنا بھول گئے ہیں، اور اب وہ عدم اعتماد کی تحریک سے بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جلد الیکشن کرا کے شاید اپوزیشن کی کوئی ڈیمانڈ منظور کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، اور اصل صورتحال یہ ہے، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو کی طرف سے ایک ٹویٹ میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ جلد الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جلد الیکشن شاید تمام اپوزیشن جماعتیں مانتی ہیں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک چیز آئین کے مطابق شروع ہو چکی تھی تو آئین کے برخلاف جلد الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر انہی جلد الیکشنز کا اعلان وزیر اعظم عمران خان عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے کر دیتے تو تمام اپوزیشن جماعتیں خوش تھی، مگر اب جلد الیکشن کا اعلان صرف اور صرف عدم اعتماد کی تحریک میں شکست، واضح شکست نظر آنے کے بعد کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک غیر آئینی طور پہ تمام پروسیس شروع کیا گیا ہے، اور جب تک سپریم کورٹ
اس تمام عمل کو ریورس نہیں کرتی اور عدم اعتماد کی تحریک کو بحال نہیں کرتی تو اس وقت تک فوری الیکشنز کا ہونا بھی تمام عمل جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہیں جو کہ پہلے ہی صدارتی ریفرنس سن رہے تھے، اب وہ اسی بینچ کے سامنے یہ معاملہ بھی آ گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صدارتی ریفرنس سے جڑا تھا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے بروقت اور ٹھوس فیصلے نہیں کیے، جس کے بنا پہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس آئینی بحران کے ذمہ دار جہاں عمران خان ہیں وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔